محترم صدر صاحب. اگر پاکستان کے معزز نمائندے کو بیان پڑھنا تھا تو وہ اجلاس کے آغاز پر ہی پڑھ لیتے۔ اگر میرے خطاب کے کچھ الفاظ سے انہیں تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں نے اپنی تقریر میں صرف حقائق بیان کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں مارا گیا تھا، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ دوحہ میں کیے گئے فضائی حملے میں صرف حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا جو برسوں سے اسرائیل پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتے رہے تھے۔ لودش رد منتخب استدانا ما اندن. یہ وہی ہیں جنہوں نے 7 اکتوبر کے قلن عام کی منصوبہ بندی کی تھی۔ انہوں نے نہتے شہریوں کو قتل کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی، بچوں کو اغوا کیا اور بستیاں اجاڑ دیں۔ ان کے لیڈر دوحہ کے عالیشان ہوٹلوں میں بیٹھ کر یہ سب کچھ براہ راست نشر کرتے رہے اور جشن مناتے رہے۔ دشت رجو روزنا حملرت. ابھی چند دن پہلے یروشلم کے قریب بس اسٹاپ پر حملہ ہوا جس میں کئی معصوم افراد مارے گئے، جن میں ایک نوجوان، ایک ربی اور ایک حاملہ عورت بھی شامل تھی۔ سب زندہ الآ. یہ دہشت گردی کی اصل شکل ہے۔ حماس نہ صرف حملے کرتا ہے بلکہ کھلے عام ان قاتلوں کو ہیرو قرار دیتا ہے۔ یہ کوئی قدرتی رد عمل نہیں بلکہ کھلی دہشت گردی ہے۔ آج بھی 48 بے گناہ افراد حماس کی قید میں ہیں جنہیں 700 دن سے یرغمال بنایا گیا ہے۔ صدر صاحب. اسرائیل نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے مگر حماس انکار کر رہا ہے۔ وہ اپنے عوام کو ڈھال بناتے ہیں، اسکولوں میں راکٹ چھپاتے ہیں، اسپتالوں کو کمانڈ سینٹر بناتے ہیں اور گھروں کے نیچے سرنگیں کھودتے ہیں۔ ہمار جنگ حماس کے خلاف ہے، نہ کہ غزہ کے عوام آقتر کے خلاف۔ لیکن دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دہشت گردوں کے لیے کہیں بھی پناہ گاہ نہیں ہونی چاہیے، نہ غزہ میں، نہ تہران میں، نہ دوحہ میں۔ صدر صاحب. قطر کو اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ حماس کی میزبانی ختم کرے۔ تاریخ اسے دہشت گردوں کے سہولت کار کے طور پر یاد رکھے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 9 نومبر کے بعد دنیا نے متفقہ طور پر یہ طے کیا تھا کہ کوئی ملک دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس اصول کو آج بھی قائم رہنا چاہیے۔ اسرائیل کی لڑائی صرف اسرائیل کی نہیں ہے، یہ روشنی اور اندھیرے، انصاف اور دہشت گردی کے درمیان لڑائی ہے۔ محترم صدر صاحب، میں کچھ تبصروں کا جواب دینے کے لیے یہ موقع لینے پر مجبور ہوں۔ اسرائیل کے نمائندے نے شاید آج کی بحث میں کونسل کے تمام اراکین اور دیگر مقررین کی بات کو توجہ سے نہیں سنا۔ ہماری نظر میں یہ ناقابل قبول بلکہ مضحکہ خیز ہے کہ ایک جارح، ایک قابض، اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کا مسلسل خلاف ورزی کرنے والا اسرائیل اس ایوان کو استعمال کرے اور اس کونسل کے تقدس کو پامال کرے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دوسروں پر انگلیاں اٹھانا اور بے بنیاد الزامات لگانا دراصل اپنی غیر قانونی کارروائیوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو چھپانے کی کوشش ہے۔ صدر محترم، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اسرائیل ایک قابض طاقت ہے جو کسی کی نہیں سنتا، وہ کسی کی نصیحت پر کان نہیں دھرتا، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کی بھی، اگر کوئی باقی رہ گئے ہیں۔ وہ عالمی برادری، عالمی میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیموں، حتیٰ کہ عالمی عدالت انصاف (ICJ) اور عالمی فوجداری عدالت (ICC) کی بات بھی رد کرتا ہے اور انہیں دھمکاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ اپنے حمایتیوں کی ڈھال کے پیچھے کر رہا ہے جو بار بار اس کی غیر قانونی حرکتوں کو جواب